اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع لڑکی کے لیے رشتے کا معیار اور اس کا تعین کرنا کیسا ہے، اس کے بارے میں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی دیندار اور با اخلاق لڑکے کا رشتہ آئے تم اس رشتے کو قبول کر لو، ورنہ زمین میں فتنے اور بڑے بڑے فسادات ظاہر ہوں گے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر ایسے شخص سے نکاح نہ کرو گے بلکہ مالدار جگہ تلاش کرو گے تو ایسی صورت میں بہت سی لڑکیاں اور بہت سے لڑکے بغیر شادی کے رہ جائیں گے، جس کے باعث دنیا میں زنا کی کثرت ہوگی، جس کا نتیجہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے۔ اس زمانے میں زیادہ تر مالداری کو دیکھا جاتا، جس کے باعث بعض گھرانوں میں بے زبان لڑکیاں بوڑھی ہو جاتی اور ان کی عمر لاکھوں حسرتوں کے ساتھ خاک میں مل جاتی اور بہت سی لڑکیاں تنگ آ کر کسی کے ساتھ بھاگ جاتی اور پھر ماں باپ کی اچھی طرح عزت ہوتی ہے۔ اس واسطے امام مالک فرماتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکی میں صرف دینداری دیکھنی چاہیے، رزق جو مقدر میں ہوگا وہ اس کو ضرور پہنچے گا۔ بہت سی لڑکیاں فقیر گھرانوں میں گئیں اور انہوں نے اپنی زندگی بڑے عیش و عشرت کے ساتھ گزاری اور بہت سی لڑکیاں بادشاہوں کے گھر گئیں لیکن اپنی تقدیر کے باعث ایک ایک ٹکڑے کو محتاج رہیں۔ یہ ترمذی کی شریف کی حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے اردو زبان کے اندر پڑھی ہے۔ دوستان محترم، آج 15ویں صدی جا رہی ہے۔ 1400 سال قبل اور ابھی 1500 کی صدی سے ہم گزر رہے ہیں۔ آج کے دور کے اندر رشتوں کے تعین کرنے کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ ہر آدمی کی کوشش ہے کہ مالدار ہو، باہر کے ملک میں رہتا ہو، اچھا کاروبار ہو، گاڑیوں اور کوٹھیوں والا لڑکا ہو تو اس کے ہاں ہی رشتہ جو ہے وہ طے کیا جائے، لیکن یہ سراسر غلط ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے، فالو کریں گے تو ہم اپنے خاندانوں سے دور ہو جائیں گے، جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی لارائب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں نے انسانوں کو خاندانوں کے اندر بانٹ دیا، تو سب سے پہلے ان خاندانوں کو قائم رکھنا چاہیے، چاہے کوئی کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ سب سے پہلے نزدیکی رشتے ہوتے ہیں کہ آپ کوشش کریں اپنے خواہش و قارب
جو لوگ بلڈ ریلیشن ہے ان سے رشتوں کو دیکھا جائے، اگر تعلیمی معیار کم بھی ہے تو اس کو اگنور کیا جائے، بلکہ اپنے خاندان کو مد نظر رکھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عرابی آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، میرے جو کاروبار کے حالات ہیں وہ بہت خراب ہیں، میرا ذریعہ معاش اتنا اچھا نہیں ہے، میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے اور میں بھی ہوں، تو ہمارا بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، بلکہ میرے بچے بھی بھوکے مر رہے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عرابی تو جا اور جا کر دوسرا نکاح کر لے۔ تو اس آدمی کے اوپر بڑا تعجب ہوا، بڑی یہ بات اس کے دل کو لگی کہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عرض کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ میری رزق کے بارے میں دعا فرمائی جائے۔ تو آگے سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جا کر دوسرا نکاح کر لو۔ یا رسول اللہ پہلی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، تو میں ابھی اور بیوی اگر کر لوں گا، نکاح میں رکھ لوں گا تو ہم بندوں کی تعداد میں زیادتی ہو جائے گی، ہم زیادہ ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرابی جاؤ اور جو میں نے حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرو۔ وہ عرابی چلا گیا اور اپنے علاقے، اپنے گاؤں، اپنے گھر کے اندر پہنچ کر اس نے رشتے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے اس کو ایک رشتہ عطا کر دیا۔ اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا، یعنی وہ دوسرا نکاح اس نے کر لیا، اور اس کے کاروبار کے حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ اس کا جو لکڑیوں کو کاروبار تھا، جانوروں کا تھا، یا جو بھی وہ اس دور کے مطابق کام کاج کرتا تھا، اس کا کام چلنے لگا اور اس کے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ عرابی دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرابی تیرے حالات تو واقعات کیسے چل رہے ہیں، کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، آپ کے کہنے کے مطابق میں گھر گیا، بیوی سے مشورہ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دوسرا نکاح کرنے کا حکم فرمایا ہے، تو میں نے دوسرا نکاح کیا تو اللہ رب العزت نے میرے رزق میں اضافہ کرنا شروع کر دیا اور آج میں خوشحال رہ رہا ہوں، مجھے ابھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ مجھے بتائیں یہ آپ نے نکاح کے بارے میں کیوں حکم فرمایا تھا؟ تو میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیویاں جو ہوتی ہیں وہ رزق کا ذریعہ ہوا کرتی ہیں، تو تیری اس بیوی کی قسمت کے اندر، اس تقدیر کے اندر مال و متاع، سرمایہ اور رزق کم تھا، تو میں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ بار لا اس کو نیک، صالحہ، برگزیدہ اور رزق والی بیوی عطا فرما، تو اس وجہ سے میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور وہ جو آپ نے نکاح کیا ہے اللہ رب العزت نے اس تیری بیوی کے صدقے باقیوں کے رزق میں بھی اضافہ فرما دیا ہے۔ تو دوستان محترم،
یہ بات اس چیز کی دلیل ہے کہ ہم نے نہ مال و متاع کو دیکھنا ہے، نہ اچھے کاروبار کو دیکھنا ہے، نہ کوٹھیوں کو دیکھنا ہے۔ ہم نے فقط یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس نے اخلاق کا کتنا مالک ہے، دیندار کتنا ہے، اور اس کے دائیں بائیں جو پڑوسی ہیں، جو ہمسائے ہیں، ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے۔ اخلاق کو دیکھا جائے اور دینداری کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت ہماری بیٹیوں کی قسمت کو بھی اچھا فرما دے گا۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں سے دور رہ کر اپنی مرضی کے مطابق مرضی کا دین بنا کر اگر کوئی معاملات طے کریں گے تو اس میں ہمیں پریشانیاں بھی ہوں گی، غم بھی ملیں گے۔ تو آخر پہ میں صرف یہی کہوں گا کہ ہمیشہ اپنے خاندانوں کو جوڑ کر رکھیں۔ آج جو یورپ کا کلچر ہمارے یہاں بھی پہنچ چکا ہے کہ ہم ابھی کوئی خاندان کو نہیں دیکھتے، کوئی ذات پات کو نہیں دیکھ رہے، تو جب اللہ رب العزت نے ہمیں خاندانوں میں تقسیم کر دیا ہے تو ہم اپنے خاندانوں کو قائم رکھیں۔ اگر اسی طرح آج کل جو معاملات چل رہے ہیں چلتے رہے تو گویا ہمارے تمام کے تمام خاندان ختم ہو جائیں گے، اور جب خاندان ختم ہو جائیں گے تو وہ انس، پیار، محبت اور وہ رواداری، وہ درگزر کرنا، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سے نکل جائیں گی۔ تو مالک لم یزل سے دعا ہے کہ مالک لم یزل ہمیں دین اسلام کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔